السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے شرائط کے حوالے سے درس مکمل ہوا۔ آپ نے سماعت کیا کہ نماز کی شرطیں 6 ہیں، جن میں سے 6 شرطوں کا جب شمار کرایا گیا تو اس میں سب سے آخری شرط تکبیر تحریمہ کو بھی شمار کرایا گیا۔ اب تکبیر تحریمہ ایسی چیز ہے جو نماز کی شرطوں کی اختتام میں اور نماز کی فرائض کی شروعات میں دونوں کا وصل ہے۔ ایک طرف سے وہ ختم ہوتی ہے تو دوسری طرف بغیر اس کی شروعات کے آپ کے فرض شروع نہیں ہوں گے، اس لیے بعض حضرات نے اسے نماز کی شرطوں میں شمار فرمایا اور بعض حضرات نے اسے نماز کی فرائض میں شمار کیا۔ اگر اس کو سیدھی طور پر یاد کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے اندر 6 فرض ہیں، نماز کے باہر 6 فرض ہیں۔ نماز کے باہر جو فرض ہیں ان کو شرط قرار دیا گیا 6، اور نماز کے اندر اس تکبیر تحریمہ کو اگر ہٹا کر جوڑا جائے تو قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بسنعی، یہ 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہوتی ہیں۔ تو بہت زیادہ کنفیوزنگ کی آپ کو ضرورت نہیں، بس ذہن میں اتنا رکھ لیں کہ نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جن چیزوں کو شرط قرار دیا وہ 6 ہیں۔ نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں جس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، چاہے جان بوجھ کر چھوٹے یا بھول کر چھوٹے، وہ بھی 6 ہیں۔ اب یہاں پر تکبیر تحریمہ کی ہی شروعات سے گفتگو ہوگی کہ تکبیر تحریمہ ہے کیا۔ تو بتا رہے ہیں تکبیر تحریمہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی نے بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ اس طرح سمجھے کہ فرض نماز ہے اور واجب، وتر واجب وغیرہ، اس میں قیام آپ کے لیے فرض ہے، یا اتنی مقدار میں قیام کرنا فرض ہوتا ہے جتنی دیر تلاوت کرنا فرض ہے۔ تو اب کوئی شخص چل کر آیا لیکن مسجد میں آنے کے بعد کرسی لگا کر بیٹھ کے پڑھتا ہے یا نیچے بیٹھ کر پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ اپنی نماز کی شروعات، اگرچہ اس کو پرابلم ہو، پریشانی ہو، لیکن اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکا لگا کر یا غلام کے ذریعے یا دیوار سے ٹیکا لگا کر بھی اللہ اکبر کہہ لے تو اتنی دیر بھی اسے کھڑا ہونا فرض ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے بیٹھ کر ہی نماز شروع کی تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، کیونکہ فرض اس کا ساقط ہو جائے گا، فرض چھوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ لہٰذا مسئلہ سمجھیں اچھی طرح۔ آپ آتے ہیں مسجدوں میں، آپ کا آنا اپنے پیر سے ہی ہوتا ہے، جاتے بھی آپ کے پیر سے ہی ہیں، ایسا تو ہے نہیں کوئی اٹھا کر لایا ہے۔ جب آپ کے پیر میں اتنی طاقت ہے کہ آپ خود سے آ جا سکتے ہیں تو اتنی دیر کہ جتنا آپ کو لگے کہ میری تکلیف یا پریشانی بڑھے گی نہیں، درد و تکلیف تجاوز نہیں کرے گا، یا بیماری حد سے نہیں بڑھ جائے گی، یہ بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا کسی بھی اعتبار سے، تو اب آپ کو اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور اگر کوئی بالکل نہیں کھڑا ہو سکتا، ہاں اتنا ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے، خواہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ہو یا عصا وغیرہ ہو جس سے ٹیک لگا کر اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اتنی دیر بھی جہاں پر قیام فرض ہے اسے فرضیت ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑا نماز ہوگی ہی نہیں، جان بوجھ کر کیا بھول کر بھی چھوڑ جائے تو بھی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہ قیام کا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس طرح کہ امام رکوع میں گیا، عام طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اگر تاخیر سے آئے یا وضو خانے پہ بھیڑ تھی، جمعہ وغیرہ میں جیسا بھیڑ رہتی، کبھی مغرب میں بھی وہی کراؤڈ نظر آتا ہے، نماز امام پڑھا رہا تھا، ابھی امام اللہ اکبر بول کر رکوع میں گیا، وضو کر کے بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں، بھاگتے ہوئے کچھ لوگ آتے ہیں اور اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں چلے آتے ہیں۔ تو اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اتنا جھک کر اللہ اکبر بولا یعنی تکبیر کہا کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو یہ ہاتھ اس کا گھٹنے تک پہنچ جاتا تو اب یہ اس کی نماز شروع نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوا بلکہ یہ رکوع کی تکبیر ہو جائے گی، اور رکوع کی تکبیر اسی وقت شروع ہوگی جب آپ کی نماز شروع ہوگی. تو تکبیر تحریمہ پائی نہیں گئی، لہٰذا آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. جب نماز شروع نہیں ہوئی تو تکبیر رکوع کس کام کی؟ وہ کوئی خاص عمل آپ کا کام نہیں آئے گا. مسئلہ سمجھیں؟ یعنی اتنا جھک رہے تھے آپ، اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکا جلد بازی میں کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنے تک. ابھی میں سیدھا کھڑا ہوں، اب میرے ہاتھ پہنچ رہے کیا گھٹنے تک؟ نہیں نا. لیکن یہ میں اللہ اکبر بولتے ہوئے جھک گیا، اور اتنا جھکتے ہوئے میں نے تکبیر کو مکمل کیا کہ میرے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ رکوع کو سمجھ لیں. رکوع کے دو درجے ہیں، ایک ہے ادنا درجہ، ایک ہے مکمل. یعنی ایک ہے آدھا رکوع، ایک ہے مکمل رکوع. آدھا رکوع اتنا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے، یہ آدھا رکوع ہے، ٹھیک ہے. اور مکمل رکوع یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پوری بچھی ہو کہ اگر اس پر کوئی کٹوری یا کوئی لکڑی وغیرہ رکھے تو آرام سے اس پہ ٹک سکیں، تو یہ مکمل رکوع ہے. تو یہاں ادنا رکوع اگر پا لیا گیا، آپ اتنا جھک کر تکبیر کہے کہ آپ اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو گھٹنے تک ہاتھ پہنچتا ہے، تو یہ آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی بلکہ تکبیر رکوع ہو جائے گی. اور تکبیر تحریمہ نہیں پائے گی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ فرض ہے نا، تو جب تکبیر تحریمہ نہیں پائے گی تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کھڑے ہو کر بولیں، پھر اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں بھی جائیں. دو تکبیر کا استعمال کریں. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ دو تکبیر ہو جائے گی، آپ کی نماز بغیر کراہت کے آرام سے ہو جائے گی. لیکن اللہ اکبر بولتے ہوئے پورا رکوع میں ہی گیا، اور حالت اتنی تھی کہ آپ ہاتھ بڑھاتے تو یہ ہاتھ آپ کے گھٹنے تک پہنچ جاتا، تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. ابھی آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آگے مسئلہ کہ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوئی. اب جیسے کہ امام نے کہا اللہ اکبر، کچھ امام ہوتے ہیں کئی جگہ پر لمبی تکبیر اس طرح کرتے ہیں. اب امام ابھی کہہ رہا تھا اللہ، ادھر مقتدی اللہ اکبر کر لیا، تو امام کی نماز تو شروع ہوئی نہیں. اور آپ نے نیت کیا باندھی تھی؟ پیچھے اس امام کے ابھی امام نے نماز شروع کی نہیں، آپ کی تنہا نماز ہوئی، تو آپ تو جماعت میں ہی شریک نہیں ہوئے، تو لہٰذا آپ نے اقتداء کی نیت سے کرا تو نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نماز سے باہر ہو گئے ہیں. آپ کی علیحدہ نماز شروع ہوگی اور آپ نے اقتداء کی نماز کی نیت کی ہے، لہٰذا نیت بھی باطل ہوئی، نماز شروع کرنا بھی آپ کا باطل ہوا. تو اس لیے امام جب تکبیر کو مکمل کر لے، اس میں امام کو بھی چاہیے کہ تکبیرات کو زیادہ کھینچ کر نہ کہا کریں، تاکہ مقتدی حضرات بھی ان چیزوں میں جلدی اور سرعت نہ کر جائیں. جیسے امام کے لیے لازم ہے کہ بہت زیادہ اللہ اکبر کی تکبیر تحریمہ میں نہ کریں، اللہ اکبر اس طرح کر کے. جب تک آپ اس طرح کریں گے ہو سکتا ہے کوئی جلد بازی میں تکبیر کے لیے پہلے ہی ہاتھ باندھ لے تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا آپ کے سامنے پیش کیا. پھر آگے بتا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی گزرا کہ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی تو نماز نہ ہوئی، اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی. نفل نماز ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ نفل نماز کو بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے. بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے. بیٹھ کر اگر پڑھتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں، جائز ہے. تو اب اس کی تکبیر تحریمہ جو ہے یا تو آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں کریں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر جس طرح قاعدہ کے لیے آپ بیٹھتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں اس حالت میں تکبیر تحریمہ کریں. تکبیر تحریمہ سمجھ میں آ رہی نا؟ شروعات میں جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو دو حالتیں نفل میں، یا تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں شروع کریں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں تو قاعدے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کریں. اس کے علاوہ رکوع میں کسی نے تکبیر تحریمہ کہی، قومہ میں کہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نفل نماز بھی اس کی نہیں ہوگی. پھر آگے فرماتے ہیں جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا اور کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی،
اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر یہ سب بولنا رہتا ہے، کوئی کسی کی زبان ہی نہیں کھلتی، یا کبھی کبھی ایسے بھی بیماری لاحق ہوتی، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جبڑے بیٹھ جاتے ہیں، منہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا ہے، جب تک منہ نہیں کھلتا تو زبان سے کیسے بولے گا، یہ جبڑا بیٹھ جاتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو بھی غالباً گائے کا گوشت کھانے کی وجہ سے یہ تکلیف آئی تھی، پریشانی آئی تھی، آپ کا جبڑا بیٹھ گیا تھا۔ تو اس طرح کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جبڑے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں طاقت سے کھولنا پڑتا ہے، پھر خون نکلتا ہے، بہرکیف تو کسی بھی اعتبار سے کس کو پریشانی آئے کہ جبڑا بیٹھ گیا ہو، یا گونگا ہو، یا زبان میں تکلیف آ گئی ہو کہ جس سے بھی تلفظ نہیں کر پاتا، یا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن زبان میں چھالے اتنی قدر سے نکل آئے کہ بولنا چاہے گا لفظ کچھ کے کچھ نکلیں گے، یعنی ان حرفوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو ان سب صورتوں میں دل میں اگر ارادہ کر کے تکبیر تحریمہ کیا تو بھی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ اکثر جو ہم پہلی رکعت کے لیے آتے ہیں نا، تو فضیلت کیا ہے، تکبیر تحریمہ سے جو شریک ہوا اس کے لیے الگ فضیلت ہوتی ہے، بیچ رکعت میں جو شریک ہوا اس کے لیے الگ فضیلت ہے۔ تو جو رکوع میں ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ رہتی ہے کہ اس رکوع میں پانے کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ اس رکعت کو بھی ہم پا لیں، اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھا ہے جب رکوع چھوٹ جاتا تو وہ رکعت بھی چلی جاتی ہے، تو اس لیے رکوع میں امام کو پا لینا گویا ہم نے اس رکعت کو پا لیا۔ تو تکبیر تحریمہ والے رکوع میں اگر ہم نے امام کو پایا تو وہ فضیلت اسے بھی حاصل ہوگی جو بقیہ لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، تکبیر تحریمہ کرنا فرض، اس کے اندر لفظ اللہ اکبر بولنا واجب وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو سخت گناہ ہے اور نماز کا دہرانا پڑے گا، بھول کر چھوٹ جائے تو مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن نماز کو سجدے سہو کے ذریعے کر سکتا ہے تو کر لے گا، پھر کراہت واقع نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر بولنا یہ کیا ہے، واجب۔ یہ حکم سمجھتے رہیں، جو تکبیر تحریمہ کہا گیا یہ کام کرنا فرض ہے، اس کے اندر جو لفظ اللہ اکبر بولنا ہے یہ واجب ہے۔ پھر فرمایا گیا تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا سنت، ایک ہی کام ہے لیکن اس کے اندر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، تینوں چیزیں آئیں۔ تکبیر تحریمہ کرنا فرض، اس کے اندر لفظ اللہ اکبر بولنا یہ واجب، کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت۔ اب یہ جو ہم نے کام کیا تو نماز کی شروعات میں جو تکبیر بولی یہ کام کرنا نماز کی شروعات میں، تو یہ ہمارا نماز شروع کرنے کے لیے فرض ہوا۔ اس شروعات کے لیے ہم نے لفظ اللہ اکبر بولا، یہ ہم نے واجب ادا کیا، اور کانوں تک جو ہم نے ہاتھ اٹھایا یہ ہم نے سنت پہ ادائیگی کی۔ آیا مسئلہ سمجھ میں اچھی طرح؟ آگے دیکھیں، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور بتکلف کشادہ بھی نہ رکھنا چاہیے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کچھ کے ہاتھ اوپر اس طرح ہوتے ہیں، یا کچھ کے ہاتھ بالکل کھڑے ہوتے ہیں، یا کچھ بالکل یوں ٹائٹ کرے ہوتے ہیں، یا کچھ کی انگلیاں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جس طرح نارمل ہاتھ آپ نے نیچے چھوڑ دیا، یہ نارمل ہاتھ کو ہی اٹھا لیں آپ، اس میں طاقت نہیں لگانا آپ کے اپنے پنجوں میں، ان انگلیوں میں کوئی طاقت نہیں لگانا، نہ اس کو ملانا ہے نہ کشادہ کرنا ہے، ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں آپ۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑنے کے بعد یہ لے کر آئیں، یہ جو حصہ ہے ہماری ہتھیلی کا یہ قبلہ رو ہو، اس کو یوں اٹھانا اور یوں کھڑا نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہمارا اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ کانوں کی لو پہ آ کر ہم نے لگایا، اللہ اکبر بولتے ہوئے ہم نے لا کر ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بہت زیادہ اس میں انگلیوں کو کشادہ کرنا، انگلیوں کو ٹائٹ رکھنا، ملا کے رکھنا، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ ہاں اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، خلاف سنت ہوگا لیکن ہو جائے گا، نماز اس کی شروع ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے،
آپ تکبیر کہتے ہیں نا تو ایسا نہیں اللہ اکبر اب ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تکبیر جب آپ کہنے جا رہے اسی وقت ہی اٹھا رہے ہاتھ اور اللہ اکبر بولتے رہے، اور اللہ اکبر کی الف سے شروع کرتے ہوئے اکبر کی راہ پر جب ہم ختم کرتے تو لا کر اپنے ہاتھ کو باندھ لیں، یہ صحیح طریقہ ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مسئلہ تھوڑا یہاں پہ غیر ہے، اور مردوں کے لیے بھی ایک مسئلہ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ تکبیر تحریمہ کرتے وقت اپنے سر کو نہ جھکائیں۔ بعض لوگ آتے ہیں ایسا سر جھکا کر کرتے ہیں نا یوں، تو یہ طریقہ غلط ہے، سر جھکا کر نہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو کر یہ تصور کریں سامنے ہمارے خانہ کعبہ ہے اور ہم نے اسے دیکھ کر اللہ اکبر بولنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو نیچے دیکھ کر سر کو جھکا کر تکبیر تحریمہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، اپنے کندھوں تک یعنی مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، یہاں تک ان کو یہاں تک ہاتھ اٹھانا اور اپنے سینے کے پاس لا کر نیچے باندھ لینا ہے، یہ ان کے لیے الگ حکم ہے۔ اب یہ تکبیر کے وقت بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا فقہاء نے کہ عورتوں کا سینے کے پاس ہاتھ باندھنا اور مردوں کا ناف کے پاس ہاتھ باندھنا کیا حکمت رکھی گئی اس میں؟ تو اس میں بعض لوگ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی شہوت جو ہوتی ہے وہ سینے کی جانب سے اٹھتی ہے، اور نماز کی حالت میں شیطان جو ہل ہل کرتا ہے، یعنی جس جگہ سے آپ کے اندر داخل ہو کر آپ کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، تو مرد کی شہوت کی جگہ ناف کے پاس ہے، اس لیے ہم ناف کے پاس ہاتھ باندھتے ہیں، اور عورتوں کی شہوت کی جگہ ان کے سینے کے پاس ہے، اس لیے انہیں سینے کے پاس ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک حکمت بیان کی گئی ہے۔ تو خیر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے مونڈوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے، ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً دونوں ہاتھوں کو کان سے ہٹا کر ناف کے نیچے باندھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ آپ دیکھے ہوں گے یہ ہاتھ کو نیچے کر کے پھر یوں باندھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا، اللہ اکبر تو یہ ہاتھ کو نیچے لائے پھر باندھا، یہ ہاتھ کو یوں پیچھے یوں کر کے، یہ چیز کہاں سے ثابت ہے مجھے نہیں معلوم، جن کا یہ اپنا عمل ہوگا، اگر کسی کے علم میں یہ بات ہو تو مجھے بھی بتائیں تاکہ مجھ ناچیز کی بھی اصلاح ہو اور جو کم علمی ہے اس کا علم مجھے بھی ہو جائے۔ خیر کتابوں میں جو ابھی تک میں نے دیکھا میری نظر سے گزرا وہ یہی ہے کہ آپ کو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ اپنے ناف کے پاس باندھ دینا ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے اپنے سینے پہ باندھ دینا ہے، واپس ہاتھ کو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے جو کچھ لوگ عمل کرتے ہیں ہاتھ کو یوں چھوڑنا لٹکانا، یہ مجھے ہو سکتا ہے یہ عدول کرتا ہوا وہاں سے آیا ہو جہاں سے رفع یدین کا مسئلہ چلتا ہے۔ شافعی حضرات میں رفع یدین کرتے ہیں نا، رکوع میں اٹھنے کے لیے پھر ہاتھ کو پھر یوں کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانا بار بار، تو ہو سکتا ہے یہ عدول کرتا ہوا وہاں سے آج اس جگہ سے لے کر یہاں تک ہاتھ لٹکانے پہ ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہو، لیکن اس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو لٹکانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ لٹکائے آپ کو ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پر کہ امام کا تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقال بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔ امام کے حوالے سے مسئلہ ہے، تکبیر تحریمہ ہو یا تکبیرات انتقال، انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے صدا لگانا، تکبیر کہتے ہیں بلند کرنا، اللہ اکبر بولنا، انتقال یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا۔ اب جیسے ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہوئے ہم رکوع میں گئے، تو قیام سے رکوع میں گئے تو ایک حالت سے دوسری حالت میں آئے، تو اس کو کہتے ہیں منتقل ہونا، ہم کہتے ہیں نا وہ آج یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، تو انتقال بھی اسی سے ہے، جو ہم کہتے ہیں نا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ دار فانی سے کوچ کر کے وہ دوسری جگہ گئے ہیں، تو یہ عرفاً اب ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، جن کو موت آتی ہے۔ اب ہر شخص کے لیے یہ مت کہنے لگنا کوئی یہاں سے حیدرآباد گئے تو بولے آج ان کا انتقال ہو گیا، لفظی اعتبار سے ان چیزوں کو میں ایک معنی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اس طرح نہ بولنا شروع کر دیجیے گا کہ آج فلاں صاحب صبح صبح تھے، شام میں دیکھیے انتقال ہو گیا ان کو، حیدرآباد میں ہے وہ، تو سامنے والا بھی گھبرا جائے گا، اچھا خاصا بندہ تھا انتقال ہو گیا اس کو، کیونکہ انتقال کا لفظی معنی بالکل لیں گے آپ صحیح ہے، لیکن عرفاً جو مشہور ہے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی موت آ جائے تو ہم کہتے ہیں،
تو اس پر ہمیشہ خیال رکھیں۔ تو تکبیرات انتقال، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیر ہم کہتے ہیں یہ تکبیرات انتقال ہے، خواہ وہ رکوع میں جانے کے لیے ہو، سجدے میں جانے کے لیے ہو، سجدے سے اٹھنے کے لیے ہو، تو اسی لیے اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرات انتقال۔ تو امام کے لیے یہ ہے حکم کہ ان دونوں تکبیرات کو بلند آواز سے کہے۔ ظاہر سی بات ہے امام خاموشی کے ساتھ رہے گا، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ امام رکوع میں گیا کہ سجدے میں گیا؟ تو اس کو بلند آواز سے تو یہ بتانا ہی پڑے گا، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ خیر، آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے صرف ایک ہی ہاتھ کان تک اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی ہاتھ کان تک اٹھائے۔ ہو سکتا ہے دوسرے ہاتھ میں پلاسٹر لگا ہو، ہاتھ ٹوٹے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے اپنی نماز کو شروع کر لے، کانوں تک اٹھا لے، سنت ادا ہو جائے گی۔ مقتدی اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ جہر یعنی بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی آواز سے ضرور کہے کہ خود سنے۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو ضروری نہیں خوب چلا کر مسجد میں اس کونے میں اس کونے میں کھڑے تو اللہ اکبر چلاتے رہیں، اتنی تیز بولنا ہے کہ آپ خود کو سنائی دے دے۔ اور یہی قرات کا بھی حکم ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تنہا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی آواز سے تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے کہ کم سے کم ہمارے کان میں ہماری قرات سنائی دے۔ اکثر ان لوگوں کو دیکھنا یا خود کا جائزہ لے لیجئے گا کہ آپ جب اتنی خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان میں خود نہیں آتی، سب سے زیادہ وسوسے، ذہنوں کا بھٹکنا سب اسی حالت میں پایا جاتا ہے۔ اور جب آپ تھوڑی بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ جتنی آواز آپ کے کان میں آئے تو اس میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، آپ پوری دل جمعی کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، حضور قلبی کے ساتھ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر جو خاموشی کے ساتھ اتنی خاموشی سے نماز پڑھا کہ قرات سنائی بھی نہیں دیتی، قرات کے بیان میں آئے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اتنی خاموشی سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے، رمضان میں ہم نے دیکھا یا اور دنوں میں کہ قرآن کی تلاوت ہوتی تو بس منہ بھی بند ہے، خالی نگاہیں چل رہی ہوتی ہیں یوں۔ ایسی تلاوت کا انداز ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا، اسے تلاوت تو نہیں کہیں گے، تلاوت میں آواز آتی ہے، یا کم سے کم آپ کے لب ہلنے چاہیے، اسے کہہ دیں گے آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کتاب پڑھنا ہے تو میں زبان نہیں چلا رہا ہوں لیکن میں نگاہوں سے من میں اسے پڑھ رہا ہوں، نہ میری زبان ہل رہی ہے نہ کچھ، تو اسے ہم کہیں گے مطالعہ کرنا، نظر پھرانا۔ تلاوت تو اس وقت ہوگی جب بولا جائے اور آواز بھی نکلے، اسی کو تلاوت کہیں گے نا۔ تو عزیزان مکرم، تلاوت کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی خاص طور پہ سن لیں، چونکہ جہر کے ساتھ کی بات آئی ہے تو میں نے اس کی یہ مسئلے تاکہ نمازوں میں آپ کی خرابیاں نہ آئے پہلے ہی بتا دیا۔ جب آپ قرات کر رہے ہوں تو اتنی آواز سے کریں، تنہا نماز پڑھنے والے، امام کے پیچھے نہیں۔ ہاں یہ بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں، امام یہاں سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، بچے بھی دوسری طرف شروع رہتے ہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، امام کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف تکبیرات آپ کو کہنی ہے اور ان جگہوں پر رکوع ہو یا سجدہ ہو اس کی تسبیح آپ کو پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قیام کی حالت میں امام قرات کر رہا ہو چاہے بلند آواز سے یا خاموشی کی حالت میں، آپ کو اللہ اکبر بول کر ثنا پڑھنا ہے، پھر خاموش ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے اس کے بعد۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جہر کے ساتھ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو تکبیر تحریمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی آواز سے کریں کہ خود سن لیں۔ آخر میں بتا رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت موقدہ ہے، ہاتھ اٹھانا ترک کرنے کی عادت سے گناہگار ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز مکروہ ہوگی۔ سنت موقدہ یعنی وہ سنت کی جس کی تاکید آئی ہے، یعنی ایسا عمل کہ جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی برتا، کبھی کدار بیان جواز کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا ہو تو اسے سنت موقدہ کہتے ہیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں پابندی کے ساتھ ہوئی ان کو تاکید والی سنت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ظہر میں 4 سنت ہوتی، 2 سنت، یہ 6 سنت کیا ہے؟ سنت موقدہ، یعنی ان کو ادا کرنا ہی ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا یا عادت بنا لینا سخت گناہگار ہوگا۔ ہاں سنت غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت ہے، عشاء سے پہلے 4 رکعت ہے، اگر اس کو چھوڑتا ہے لیکن عادت نہیں بنانا کبھی بھی کہ چھوڑنا ہی ہے چھوڑنا ہی ہے، شریعت ناپسند کرتی اس چیز کو، لیکن کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن سنت موقدہ میں آپ کو پابندی سے
ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو تکبیر تحریمہ کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی عادتاً ایک عادت بنا لے کہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے، آنا ہے اللہ اکبر بول کر بس باندھ لینا ہے، یوں تکبیر کرنا ہے مجھے، نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن سخت گناہ گار ہوگا۔ آخری مسئلہ جو تکبیرات کے اعتبار سے، اگر امام تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا بھول گیا اور آہستہ کہا تو سنت کا ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر پورا بآواز کہنا سنت ہے۔ نماز میں کراہت تنزیہی آئے گی مگر نماز ہو جائے گی۔ بہت زیادہ واویلا کی بات نہیں ہے کہ نماز خراب ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ شریعت ناپسند کرتی کبھی بھول کر امام نے اگر بلند آواز سے تکبیر نہیں کہی، خاموشی سے اس نے تکبیرات انتقال کہی تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، کراہت اس صورت میں ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑھنے والے اگر صف زیادہ لمبی ہے، یا ہماری مسجد کی مثال لے لیں، اگر مائک میں آواز نہ آئے اور اوپر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تکبیر کا اہتمام نہ کیا جائے تو ایسے ہی حالت ہوگی کہ مائک کے بھروسے سارے کام چلتے ہیں۔ مائک بند ہو گیا تو جو رکوع کی حالت میں یہاں سلام پھیر کر رہیں گے وہ وہیں پہ رہیں گے۔ تو اس لیے مائک کے ساتھ ساتھ میں بارہا کہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تکبیر کے لیے کسی نہ کسی کو منتخب کر کے رکھا جائے۔ ان چیزوں پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ رہی، کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور ہوتا ہے کتنی بار، کبھی لائٹ چلی گئی یا کبھی بیٹری والی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم، وہ آف ہو جاتی ہیں تو آواز ہماری یہیں کہ یہیں دھری رہ جاتی ہے۔ جو لوگ نیچے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز تو ہو گئی، اوپر جو شخص نماز پڑھتا ہے ان کو آواز نہیں گئی، ان کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تکبیرات، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو باضابطہ منتخب کیا جائے، جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں ان چیزوں کے لیے، ہر چیز کے لیے ایسا نہیں کہ مسجد کے لوگ آپ کو اجازت دیں تو آپ کریں۔ کیا مسجد کے لوگوں سے اجازت لے کر آپ نماز پڑھنے آتے کہ میں نماز پڑھوں 2 رکعت؟ ایسا کرتے ہیں کیا آپ کی اپنی مسجد ہے، آپ کی اپنی نماز ہے، ہر کسی کو اپنی نماز کی فکر ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو یہ سوچے اور جس کو اتنا پتہ ہے کہ تکبیرات کے حکم کیا ہیں، کس طرح دینا چاہیے، وہ کھڑے ہو کے باواز تکبیر دیتا رہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ باضابطہ کمیٹی والے کسی کو منتخب کریں۔ ہم عوام میں سے اگر کوئی ان چیزوں کا اہل ہے تو بلا کراہت وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنے مسئلے تھے تکبیرات کے حوالے سے۔ کل انشاءاللہ قیام کے حوالے سے بات کریں گے کہ قیام میں کیا چیزیں فرض ہیں، کتنی دیر قیام کرنا چاہیے۔ یہ ایسے مسئلے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے نماز سے باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج تکبیر کے بارے میں آپ نے سنا کہ ہم تکبیر کرتے ہیں کس وقت، رکوع میں جاتے جاتے کر لیتے تھے تو نماز تو شروع ہی نہیں ہوتی تھی، نہ جانے کتنی نمازیں ایسی گزری ہوں گی۔ تو بہر کے بغیر اس طرح جنہوں نے نماز پڑھی ہے تو وہ اپنی نماز کے اعادہ بھی کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشو میں شمار عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ سیام کے گزرنے سے پہلے ہم سب کو بخشو میں شمار عطا فرما۔ مولا تعالی ماہ سیام کی خوب برکتیں نصیب فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا ان سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو بروز محشر ذریعہ نجات بنا۔ اے پاک پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جب تک جئیں ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے پاک پروردگار عالم ان میں جن کی تو نمازوں کو قبول کرتا ہے، سجدوں کو قبول کرتا ہے، روزوں کو قبول کرتا ہے مولا ان کا واسطہ ہم سب کی مغفرت عامہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔